السلام علیکم ناظرین، کہانی والے میں خوش آمدید۔ دا گرینڈ ڈیزائن۔ ایک 1.5 بالش کا انسان جو ویل چیئر کا محتاج ہے، جس کے ہاتھ بازو کام نہیں کرتے، آواز ساتھ نہیں دیتی، اور جسے ڈاکٹروں نے 21 سال کی عمر میں ہی بتا دیا تھا کہ وہ 2-3 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اگر 69 سال تک کی عمر تک نہ صرف زندہ بچ جائے بلکہ ایک ایسی کتاب بھی لکھ مارے جو سائنسی دنیا میں انقلاب برپا کر دے، تو ہم جیسے لوگ تو اسے معجزہ ہی کہیں گے۔ مگر ٹھہریے، جس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے وہ سرے سے معجزوں پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ اس شخص کا نام اسٹیفن ہاکنگز ہے، اور کتاب کا نام دا گرینڈ ڈیزائن ہے، جو حال ہی میں شائع ہوئی ہے، اور اس مرد عاقل کی 8ویں کتاب ہے۔ کتاب کا بنیادی موضوع کائنات ہے۔ یہ کیسے وجود میں آئی؟ کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے؟ اور کیا وہ خالق خدا ہے؟ انسان کیسے پیدا ہوا؟ اور اس کی کائنات میں کیا اوقات ہے؟ کیا یہ کائنات چند مخصوص طبعی قوانین کے تابع ہے جن میں کسی خدائی مداخلت کی گنجائش نہیں، یا پھر حقیقت اس کے برعکس ہے؟ یہ قوانین کیسے تخلیق ہوئے؟ کائنات، اس کے قوانین اور انسان کی حیثیت سے متعلق یہ تمام گتھیاں کب اور کیسے سلجھیں گی؟ ہاکنز نے اپنی کتاب میں نہ صرف یہ تمام سوالات اٹھائے ہیں بلکہ ان کا جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس کتاب کے انداز بیاں کے ضمن میں 2 باتیں نہایت دلچسپ ہیں۔ پہلی یہ کہ ہاکنز نے ان تمام سوالات کا جواب دیتے وقت کسی اندازے، قیاس آرائی یا مفروضے سے کام نہیں لیا، بلکہ ٹھوس سائنسی شہادتوں اور تجربات کی مدد سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، جس کے بعد اسے رد کرنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ موضوع کی گمبھیرتا کے باوجود ہاکنز نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ یہ کتاب محض کوانٹم فزکس کے کسی اسکالر کے ہی نہیں بلکہ ایک عام آدمی کے پلے بھی پڑ جائے، اور اپنی اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پوری کتاب میں آپ کو ایک بھی میتھمیٹیکل ایکویشن، سائنسی فارمولہ یا کوئی بیہودہ قسم کی کیمیائی ترکیب نہیں ملے گی۔ کتاب کی زبان نہ صرف سادہ ہے بلکہ اکا دکا مقامات پر مصنفین نے کسی قدر بزلہ سنجی کا مظاہرہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، تاہم اس میدان میں وہ مار کھا گئے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگز کے مطابق جن سوالوں کے جوابات اس نے اپنی کتاب میں دینے کی کوشش کی ہے، در حقیقت وہ سوالات فلسفے کا موضوع ہیں، لیکن فلسفہ چونکہ ان سوالوں کا جوابات دینے کی کوشش میں اپنی موت آپ مر چکا ہے، اس لیے اب صرف سائنس ہی ان سوالوں کے جواب دے سکتی ہے، جس کے لیے ہمیں تھوڑا صبر اور کرنا ہوگا۔ ہاکنگز نے یہ بات نہایت دلچسپ پیرائے میں بیان کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسانی تاریخ میں سائنسی تحقیق کو ابھی بہت تھوڑا وقت گزرا ہے۔ اس بات کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے آثار 2 لاکھ سال قبل مسیح نمودار ہوئے۔ انسان نے محض 7000 سال قبل مسیح کتابیں لکھنی شروع کیں، جبکہ صحیح معنوں میں انسانی تہذیب کا آغاز فقط 500 سال قبل مسیح ہے، جب تھیلیز نامی ایک فلسفی نے پہلی مرتبہ نظریہ پیش کیا کہ اس دنیا کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ حساب کے چند قوانین کی پہلی باقاعدہ شکل بھی اسی زمانے میں سامنے آئی، جنہیں فیثاغورس نے پیش کیا۔ اسی طرح ریاضی میں 10 کے ہندسے کو بنیاد بنا کر حساب کرنے کا رواج 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا، اور جمع اور تفریق کے نشانات کا استعمال 15ویں صدی کی پیداوار ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسی گھڑیاں جو سیکنڈز تک وقت کا حساب رکھ سکیں 16ویں صدی سے پہلے ایجاد نہیں ہوئی تھیں۔ انسانی تہذیب کی ارتقاء کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ چرچ نے گیلیلیو پر 1633 میں مقدمہ چلایا کہ اس نے کوپرنیکس کی حمایت میں یہ کیوں کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ چرچ کے نزدیک یہ بات بائبل کی تعلیمات کے خلاف تھی، حالانکہ بائبل میں کہیں بھی یہ واضح طور پر درج نہیں ہے۔ بہرکیف گیلیلیو پر نہ صرف مقدمہ چلا بلکہ اسے ساری زندگی کے لیے اپنے گھر میں نظر بند بھی کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا مگر رومن کیتھولک چرچ نے اپنے اس اقدام کی غلطی کو صرف 19 سال پہلے 1992 میں تسلیم کیا۔ ان سب مثالوں سے ہاکنگز نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان نے نہایت قلیل مدت میں ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں حساب لگایا جائے تو انسان کی فکر 2500 سال سے زیادہ پرانی نہیں، اور اگر ہم اتنی مختصر مدت میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ذرا سوچئے کہ ایک ایسی عالمگیر تھیوری کا ظہور جس میں کائنات سے متعلق تمام سوالات کا جواب ہوگا، اب کتنی دیر کی بات ہے۔ ہاکنگز اس عالمگیر تھیوری کو ایم تھیوری کا نام دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ تھیوری بہت ساری تھیوریز کا مجموعہ ہوگی، جس میں کائنات کے تمام حیران کن تجربات کو سمیٹ کر انسانی ذہن کے لیے ایک مربوط جواب تیار کیا جائے گا۔ آئنسٹائن بھی ایسی ہی تھیوری کا متلاشی تھا۔
یوں تو اس کتاب کے اندر سائنسی دلچسپیوں کا ایک جہاں آباد ہے جن کا احاطہ کسی طور یہاں ممکن نہیں۔ البتہ کم از کم 2 باتیں ایسی ضرور ہیں جو ضرورت سے زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں۔ پہلی، اسٹیفن ہاکنس کا کہنا ہے کہ انسان مختار نہیں بلکہ مجبور ہے، اور چند ایسے طبعی قوانین کے تابع ہے جنہیں ثابت کیا جا چکا ہے۔ نیورو سائنس کی روشنی میں انسانی رویہ چند مخصوص قدرتی قوانین کے تحت کام کرتا ہے، اور انسان کی خود مختاری محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ ہاکنس کہتا ہے کہ ہمیں یہ بات اس لیے ہضم نہیں ہوتی کیونکہ ہم کسی بھی اقدام کے نتیجے میں انسانی رویے کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہم یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ انسان خود مختار ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ بظاہر یہ بات ناممکن ہی لگتی ہے، مگر ہاکنز نے اسے جس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کے قوانین نے ایک ایسا نظام تخلیق کیا ہے جو ناقابل بیان حد تک فائن ٹیونڈ ہے۔ اگر طبعی قوانین کے عمل کے نتیجے میں حیران کن اتفاقات کا ایک سلسلہ وقوع پذیر نہ ہوتا جس کا ہم آج کی دنیا میں مشاہدہ کر رہے ہیں، تو کسی قسم کی زندگی کا جنم لینا ممکن نہیں تھا۔ یہاں ہاکنس یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ہماری کائنات اور اس کے قوانین زندگی کو جنم دینے کے لیے اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ اگر یہ اس طرح سے نہ ہوتے تو پھر ہم بھی نہ ہوتے۔ ایسا کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے؟ ہاکنس صرف سوال اٹھا کر رکھ نہیں دیتا بلکہ جواب بھی دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک زندگی کے ظہور کے لیے حیران کن اتفاقات کا ایک لامتناہی سلسلہ در حقیقت خدا کے وجود کی دلیل ہے، کیونکہ خدا کے بغیر اس نوع کے ناقابل یقین اتفاقات وقوع پذیر نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہاکنس کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ تاہم اس زمن میں جو وہ دلیل رکھتا ہے وہ کسی قدر کمزور ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہماری کائنات ان گنت کائناتوں میں سے ایک ہے، اسی طرح ہمارا نظام شمسی بھی اربوں نظام شمسی میں سے ایک ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نظام شمسی کے حیران کن اتفاقات کسی طرح بھی انوکھے نہیں، کیونکہ اس طرح کے اربوں نظام نہ صرف چل رہے ہیں بلکہ دوڑ رہے ہیں، اور قدرت کے قوانین کی فائن ٹیوننگ کو ان گنت کائناتوں کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنس خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر حیرت کی بات ہے کہ اسے جو بیماری لاحق تھی اس کا مریض تشخیص کے بعد 10 سال سے زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہاکنس وہ واحد انسان ہے جو بیماری کی تشخیص کے 50 سال سے زائد گزرنے کے باوجود زندہ رہا۔ خدا کی شان ہے۔